اپنے نمبر آف ووٹس اور ہمارے نمبر آف ووٹس آپ کو پتہ چل جائے گا. اسی طرح سیٹیں بھی زیادہ دی ہیں, وارڈ بھی زیادہ دیے ہیں. تسلیم کیجئے, حقائق کو تسلیم کیجئے. سب کچھ کرنے کے باوجود آپ کے لوگ جن یو سیز میں جیتے ہیں, ان یو سیز میں جو نمبر آف ووٹس ہیں ٹوٹل, وہ ایوریج 15,000 ہیں. جماعت اسلامی جن یو سیز میں جیتی ہے ان کے نمبر آف ووٹ ایوریج 45,000, اس سے زیادہ ہوں گے. تو آپ پہلے ہی اپنی مینج کی, اس کے باوجود آپ ہار گئے. آپ اس ہار کو تسلیم کریں, اس ہار کو تسلیم کریں اور پھر بات کریں کراچی کی بہتری کے لیے. کوئی بات نہیں, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ مینڈیٹ پہ قبضہ کریں اور کہیں کہ ہمارا میئر ہوگا, اور اگر نہیں بھی ہوگا تو ہم خیرات میں ہم کسی کو میئر دے دیں گے. کوئی خیرات ویرات نہیں, ہم نے جیتے ہیں اور جیت کی شان کے ساتھ انشاءاللہ جماعت اسلامی کا میئر بنے گا. تسلیم کرنا پڑے گا. آج یا کل کریں, پرسوں کریں یا ترسوں کریں, عزت سے کریں یا رگڑا کھا کے کریں, کرنا تو پڑے گا. میئر تو جماعت اسلامی کا بنے گا انشاءاللہ. اور یہ میئر جماعت اسلامی کا جو بنے گا, یہ کوئی ہم نے الیکٹیبل کی سیاست کے ذریعے کام نہیں کیا, یہ ہم نے وڈیرا شاہی سیاست کے ذریعے کام نہیں کیا. ہم ہاریوں کے گردنوں پہ پیر رکھ کے اونچے نہیں ہوئے. ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے, ہم نے دیانت کے ساتھ اس شہر کو ڈیولپ کیا ہے. ہم امیدوں اور تمناؤں کا مرکز بنے. ہم نے آپ کی طالع آزمائیوں کا مقابلہ کیا ہے. آپ کراچی شہر کو ملازمتوں سے محروم کرتے ہیں, پانی سے محروم کیا, بجلی سے محروم کیا, کہ الیکٹرک مافیا کے آپ سب اعلی کار ہیں. ہم نے اس پر آواز اٹھائی ہے. ہم نے مافیاز کا مقابلہ کیا ہے. ہم نے شناختی کارڈ لوگوں کے بنوانے کے لیے جدوجہد کی ہے. ہم نے بحریہ ٹاؤن جیسے لوگوں کو اربوں روپے کا حق دلوایا ہے. اس لیے لوگوں نے جماعت اسلامی کا ساتھ دیا ہے. آپ تو وڈیرا شاہی پر اپنے نمبر بڑھاتے ہیں, مردم شماری کی جگلنگ پر یہ جو کی جاتی ہے اس پر نمبر بڑھاتے ہیں. ہم تو عوام کے لیے ساتھ رہ کر اور عوام کی تمناؤں کے ساتھ آگے آئے ہیں. اس لیے اس کے باوجود ہم جمہوری لوگ ہیں اور جمہوری طرز عمل اختیار کرنا چاہتے ہیں. آپ نتائج کو تسلیم کیجئے اور اپنا یہ جو سارا کام ہے چھوڑ دیجئے. تو میں نے چینسر ٹاؤن کا آپ کو بتایا کہ یہ فرمائشی پروگرام یہ ہے کہ سعید غنی صاحب کے بھائی صاحب آ جائیں, ادھر ہار گئے تب بھی آ جائیں. اپنی یو سی میں ایک یو سی تو ویسے ہی ہار گئے, وہ دوسری یو سی میں 2 وارڈ ہار گئے, تیسرے وارڈ پہ ریپول کروایا ہے, یہ ریپول ہوگا ایک, ٹھیک ہے, اور اس 2 یو سیاں مزید ہار گئے. لیکن ان 2 یو سیوں پہ الیکشن کمیشن کی مدد سے قبضہ کر کے اب چاہتے ہیں کہ ان کا ٹاؤن چیئرمین بن جائے. یہ ان کی خواہش ہے. اورنگی ٹاؤن میں تو ٹوٹل ہار گئے ہیں. 4تھے نمبر کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی, لیکن وہاں ان کی کوئی فاروق ایوان صاحب ٹائپ کے لوگوں کو کھڑا کرنا ہے, وہ کوئی حساب کتاب چل رہا ہے آئندہ. تو اورنگی ٹاؤن میں زبردستی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. 3 سیٹیں وہاں پر انہوں نے نتیجہ تبدیل کروا دیا. 2 میں ابھی ضمنی انتخاب ہونا ہے, ایک کے اوپر اور قبضہ کرنا چاہتا, وہ ہم نے بڑی مشکل سے ریٹریو کرائی ہے, UC4 بھی. اور اس طرح سے پورے ٹاؤن پہ یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. صفورہ ٹاؤن میں ظاہر زمینوں کے معاملات ہیں, وہاں بھی ہار چکے ہیں قبضے کر کے, وہاں پر بھی جو ہے وہ ٹاؤن چیئرمین بنانا چاہتے ہیں. تو یہ کام نہ کریں. اب جتنا کرنا تھا کر لیا یار, بس کر دو. کراچی کے عوام کے حال پر رحم کرو اور نتیجے کو تسلیم کرو. تو ہم سب کے ساتھ بات کریں گے. ہم چاہتے ہیں یہاں پر کنفرنٹریشن کی سیاست نہ ہو, یہاں جھگڑا نہ ہو, یہاں ڈیولپمنٹ ہو, اور یہ ڈیولپمنٹ جماعت اسلامی کرے گی تو کسی کو کیا تکلیف ہے. آپ ہی کے صوبے میں کام ہوگا. آپ کراچی کو کہ اپنا صوبہ نہیں, اب صوبے کا حصہ نہیں سمجھتے. جماعت اسلامی آنیسٹی سے کام کرے گی, محنت سے کام کرے گی. تو میں تمام پولیٹیکل ورکرز, جو انکلوڈنگ پیپلز پارٹی کے پولیٹیکل ورکرز, ان سے یہ کہتا ہوں کہ اپنی پارٹی کے یہ جو لیڈرشپ ہے جس نے اپنے چیئرمین کو پتہ نہیں کیا سہانے خواب دکھائے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کو بھی بلاول صاحب کو سمجھانا چاہیے کہ اس طرح کی ضدیں نہیں کرتے. انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند رے, کیسی انوکھی بات رہے کیسی انوکھی بات رہے. ارے بھائی جیت جاتے تو لے لیتے, چاند بھی لے لیتے, سورج بھی لے لیتے, لیکن ہار گئے ہو تو قبول کر لو. تو میرے خیال ہے زرداری صاحب کو اپنی اس پورے تجربہ جو ان کو ہوا ہے اس میں اپنے صاحبزادے کو سمجھانا چاہیے کہ یہ 3-4 درباریوں نے آپ کو راستہ دکھایا ہے نا, یہ تباہی کا راستہ ہے. یا آپ کی جو رہی صحیح ساکھ اگر کچھ ہے تو وہ بھی تباہ ہو جائے گی, ملیا میٹ ہو جائے گی. اور اب جماعت اسلامی ہے, یہ پیچھا نہیں چھوڑے گی. تو اس لیے قبول کیجئے, کراچی کو آگے بڑھنے دیجئے, کراچی کو ترقی کرنے دیجئے. اتنے بدترین معاشی حالات میں اگر کراچی میں ڈیولپمنٹ ہوگی, کوئی کنسنسس ڈیولپمنٹ پر پیدا ہو جائے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر ہو جائے گا. ایک آخری بات دیکھیں, اکثریت تو پیپلز پارٹی کو حاصل نہیں ہے نا. اگر انہوں نے یہ نمبر جتنے بھی ابھی الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اب تک کر لیے ہیں, اس کے باوجود بھی اکثریت نہیں ہے.
یہ کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے 20 لوگ ہمارے رابطے میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 20 لوگوں کو کی بولی آپ لگا رہے ہیں. یہ آپ کی جمہوریت دوستی ہے؟ شو آف ہینڈ سے الیکشن ہوگا, پارٹی کی اپنی پالیسی ہوگی. پی ٹی آئی کی پالیسی ظاہر پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر جانے کی ہے تو ان کا اختیار ہے, سینٹ کا الیکشن بھی مل کر لڑنا, کوئی بات نہیں. لیکن اگر ان کی پارٹی پالیسی یہ نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں, تو پیپلز پارٹی اس کا مطلب ہے 20 لوگ رابطے کا مطلب یہ ہے کہ 20 لوگ خرید رہے ہیں ہم. اس کا مطلب یہ آپ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم انسانوں کی منڈی لگانے جا رہے ہیں, انسانوں کی منڈی لگا کر ان کی قیمت لگا کر اس کو خریدیں گے, یا طاقت کا استعمال کریں گے یا ان کو لالچ دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کالک ملیں گے اس پوری جمہوریت پر, طرز عمل پر, جمہوری نظام پر, اور اس کالک ملنے کو آپ فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 20 لوگ ہمارے رابطے میں. یار شرم کرنی چاہیے جب کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اپنی حاصل کر لیں گے, پارٹی کے اتنے لوگ میرے رابطے میں, تو خریدنے والا بھی اور بکنے والا بھی جمہوریت پر کالک مل رہا ہوتا ہے, اپنی پارٹیوں کا چہرہ مسخ کر رہا ہوتا ہے, عوام کے مینڈیٹ کو کچل رہا ہوتا ہے, قانون اور آئین اور ضابطوں کو پامال کر رہا ہوتا ہے. اور اس ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں, اور جو مزید وہ بھی تو لڑ رہے ہیں. ہم نے ان کی جو بھی ہو سکا, ہماری ظاہر تعلق تھا جو ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکے ہم نے کی. ان سے کچھ چیزوں پہ خلاف ہوا, اس کو بھی ہم نے نمایاں کیا کہ بھئی یہ کام نہ کریں. بہرحال بائی اینڈ لارج پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کی نشستوں کے اوپر بھی کئی جگہ قبضہ کیا. تو ہم تو جب الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں تو ہم تو ایک دوسرے سے ایکسچینج آف نوٹس بھی کرتے ہیں, وکلا کے ساتھ بھی بات چیت کرتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس کو مل جائے, ناجائز کسی کو نہ ملے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جتنے بھی چیئرمین جیتے ہوئے ہیں ان سے اپنے رابطے میں رہیں, اور جیسے انہوں نے اپنے خوف کا اظہار کیا کہ ہمارے لوگوں سے رابطہ ہو رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی اپنے ڈسپلن کو بہتر بنانا ہوگا. اگر یہ اپنے لوگوں کو فروغ نہ ہونے دیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, اور یہ الیکشن کمیشن اپنے حصے کا کام کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوگا کہ جس سے کوئی بہت بڑی بدمزگی پیدا ہو. میں ایک مرتبہ پھر یہ بلاول بھٹو صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمام تر چیزوں کے باوجود اب وہ نتائج کو تسلیم کر لیں اور اپنے والد صاحب سے مشورہ کریں. وہ آپ کو انشاءاللہ اچھے ایڈوائس دیں گے, انہیں بتا دیں گے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ یہ اس طرح کے معاملات درست نہیں ہیں, اور اگر آپ جیت جاتے تو ہم آپ کو مبارکباد دیتے. اب آپ ہار گئے تو اس کو تسلیم کر لیں, جماعت اسلامی کی جیت کو تسلیم کر لیں. انشاءاللہ اس شہر کے لیے اچھا ہوگا, اس صوبے کے لیے اچھا ہوگا. بہت بہت شکریہ. کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ کراچی کے شہریوں کے مسائل کس طرح حل کریں گے؟ اگر میئر بن بھی گئے تو اوپر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, آپ کس طرح کام کر پائیں گے اگر ان کے بغیر آپ میئر بنے تو؟ دوسری بات, آپ نے 20 تراکین کی بات کی پی ٹی آئی کی, جیسے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے کہا ہے, تو کوئی ایسا ہارس ٹریڈنگ کا کوئی قانون یا کوئی وفاداریاں تبدیل کرنے کا شاید لوکل گورنمنٹ کے قانون میں نہیں ہے, کوئی اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے, تو کیسے روک پائیں گے آپ ان کو؟ یہ جو منڈی لگے گی وہ کیسے کرتا ہے؟ جو ایکٹ ہے نا الیکشن ایکٹ, وہ پریویل کرتا ہے, اور الیکشن ایکٹ میں وہی قانون ہے جو قومی اور صوبائی میں ہے. ٹھیک ہے, لوکل گورنمنٹ میں ایکٹ پریویل کرے گا. اگر لوکل گورنمنٹ میں کوئی چیز نہیں لکھی ہوتی تو جو الیکشن ایکٹ ہوتا ہے وہ پریویل کرتا ہے. تو یہ راستہ شاید وہ دیکھ رہے ہوں گے پیپلز پارٹی کے لوگ کہ کیونکہ لوکل باڈیز میں نہیں ہے, تو میں ان کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ ہم سے نہیں جیت سکتے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, ان لوگوں کو سب کو پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ ہم سے نہیں جیت سکیں گے. ہمیں قانونی پہلو بھی پتہ ہیں اور ہمیں تمام جمہوری طریقے بھی پتہ ہیں, تو اس لیے ان کو چاہیے کہ تسلیم کر لیں. نمبر ایک, ہاں یہ پارٹی الیکشن ہے, یہ کوئی والی تو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یعنی ایک تو اس بات کو بھی تو آپ سوچیں نا کہ یہ بات کیوں ہے کہ اگر آپ دیکھیں, اگر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر فارم کرتے ہیں اپنی لوکل باڈیز تو, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کرتے ہیں, تو یہ دونوں پارٹیاں ہیں نا,
جماعت اسلامی بھی ایک پارٹی ہے. تو اس پہ کسی کو یہ اختلاف کیا ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ ملے تو ہم آپ کا دانہ پانی بند کر دیں گے؟ یہ دانہ پانی کس کا ہے بھائی؟ آپ حکومت میں ہیں, ٹیکس دیتے ہیں, ہم جو ہیں ٹیکس دیتے ہیں تو پورا صوبہ چلتا ہے, ہم ٹیکس دیتے ہیں تو پورے ملک کی معیشت چلتی ہے. کراچی کا بہت بڑا رول ہے, اور کراچی کیا پورے سندھ کے لوکل باڈیز کے لوگ, ہمارا اتنا بڑا رول ہے. آپ کون ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ملو گے تو ہم آپ کو عنایت کریں گے, ہمارے ساتھ نہیں ملو گے تو ہم آپ کا دانہ پانی بند کر دیں گے, یعنی کام نہیں ہونے دیں گے. تو آپ عوام سے دشمنی کرو گے صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ملے, تو یہ نہیں چلے گا. میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کنسنسس ڈیولپ ہو, میں چاہتا ہوں کراچی میں کنفرنٹریشن کی سیاست ختم ہو, تمام تر اختلافات کے باوجود آئیں بیٹھیں بات کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ طرز عمل درست نہیں ہے کہ اگر ادھر جاؤ گے تو یہ کر دیں گے اور ادھر جاؤ گے تو وہ کر دیں گے, ادھر سے خرید لیں گے ادھر سے بیچ دیں گے. یہ نہیں کرنے دیں گے ہم آپ کو. بیچ لیا آپ نے بلوچستان میں جا کر, آپ نے یہاں سے سینیٹر بھیجے تھے, پورے وہ تھیلے لے کے بھیجے تھے, خرید لیے آپ نے اور پی ٹی آئی نے مل کر اپنے سینیٹر بنا لیے تھے. ہو گیا وہ, اب نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہاں تو نہیں ہونے دیں گے, باقی آپ بعد میں دیکھیں گے. یہاں نہیں ہونے دیں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ شو آف ہینڈ کا طریقہ ہے. اس شو آف ہینڈ کے طریقے سے ظاہر ہے اگر پارٹی پالیسی کے خلاف کوئی جائے گا تو وہ پارٹی اپنا ایکشن لے گی, اور الیکشن ایکٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, اس سے کوئی وہ نہیں کر سکتا. آخری بات میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کسی بھی فیصلے سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ نتیجے درست ہو جائیں, جلدی ہو جائیں. الیکشن کمیشن اپنے حصے کا کام کرے, اور الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی مرضی کے مطابق نتیجے جاری نہ کرے, ایک ادھر ایک ادھر, یہ نہ کرے. جو ایمانداری سے کام ہے وہ کر لے, اور ضمنی انتخاب اپنے وقت پر ہو جائے. جہاں 2.5-3 سال لگے ہیں, اب یہ رمضان کے اختتام پر یہ پروسیس مکمل ہوگا, اگلے 1 ہفتے کے اندر آپ میئر کا انتخاب کرا دیں, ٹاؤن کے چیئرمین کا انتخاب کرا دیں, کسی جگہ تو لگائیں نا. تو بجائے اس کے کہ یہ سوال پیپلز پارٹی سے کیا جائے کہ یار آپ حکومت میں ہیں, آپ بڑی پارٹی ہیں, آپ 15 سال سے حکومت میں ہیں, آپ ظرف کا مظاہرہ کریں, یہ سوال جماعت اسلامی سے کیوں ہو رہا ہے کہ ہم اپنی جیتی ہوئی چیزیں چھوڑ دیں, ان کی جھولی میں ڈال دیں؟ یہ تو ہم نہیں کرنے دیں گے. جی, یہ کل نہیں ہوئی ہے ری کاؤنٹنگ. جی, دیکھیں یہ تو پیپلز پارٹی کا ورژن ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں کر لیتے, آپ وہ کیوں نہیں کر لیتے. بات یہ ہے کہ جو 11 یو سیز ہیں اس کے جو وائس چیئرمین ہیں وہ ٹاؤنز میں جائیں گے. ابھی تو ٹاؤن کے ہاؤس ہی مکمل نہیں ہے, تو اس کا انتخاب کیسے ہوگا؟ ٹیکنیکل بات ہے نا. ہاؤس مکمل کیے بغیر نہ میئر کا انتخاب ہو سکتا ہے, نہ ٹاؤن کا انتخاب ہو سکتا ہے. جبھی تو ہم کہہ رہے تھے کہ 16 جنوری کو اناؤنس ہو جاتا نا, یہ 1 مہینے میں ہو جاتا, اب تک ہو چکا ہوتا سارا. تو پیپلز پارٹی نہیں ہونے دے رہی تھی نا. پہلے روکو, اور روکنے کے بعد کہو کہ بھائی رکا ہوا ہے. ارے بھائی روکو نہ, بند کر دو. اپنے الیکشن کمیشن سے کہو کہ فوراً کرا دو, ہم تسلیم کرتے ہیں. الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بلاول صاحب ضمنی انتخاب پہ اتنے پریشان کیوں ہیں, پیپلز پارٹی کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ یہ تو الیکشن ہوا ہی نہیں ہے ان سیٹوں پر, آپ پریشان کیوں ہیں؟ سیدھی بات ہے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ہار جائیں گے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر میں کہہ رہا ہوں پروسیس آگے بڑھائیں, رکاوٹ نہ ڈالیں, کراچی کے عوام کو ان کا میئر بننے دیں, اور جو جینون طریقے سے آگے آ رہا ہے اس کو آنے دیں. جو 2 یوسیوں کی آپ نے بات کی ہے, میں بتا رہا ہوں یہ آج سے 4 دن پہلے کی بات ہے. اس پر تو ہم نے پورا یہ وائٹ پیپر بنایا ہوا ہے, الیکشن کمیشن میں دیا ہوا ہے. ان یوسیز کو الیکشن کمیشن نے ٹیک اپ کیا تھا کیونکہ وہاں پر دھاندلی ہوئی تھی, ریکاؤنٹنگ نہیں ہونے دی تھی ہم نے, الیکشن کمیشن نے لے لیا تھا اپنے پاس. اب الیکشن کمیشن نے لینے کے بعد غلط اور ناجائز کام یہ کیا کہ انہوں نے دوبارہ آروز کو کہا کہ ریکاؤنٹنگ کرو. جب ریکاؤنٹنگ شروع ہوئی, میں پہلے بتا چکا ہوں, انہی یوسیز کے بارے میں بتا چکا ہوں, تو ہم نے ریکاؤنٹنگ جب شروع ہوئی تو اس وقت جتنی خرابیاں ہو رہی تھیں وہ ہم نے اس وقت ان کی نشاندہی کی. پھر اس کے بعد پیپر بنا کے دے دیا, ایک چیز رجسٹر کر دی. لیکن پیپلز پارٹی کو خوش کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے ممبران نے ان یوسیوں کو انہی کے کھاتے میں ڈال دیا. اس طرح ڈال دیا کہ انہوں نے کہا کہ اب اس کے لیے جو چیزیں بھی آئی ہیں اب ہم نہیں سنیں گے, آپ ٹریبونل میں جائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی بی ٹیم کا کردار ادا نہ کرے. جو یوسیز ان کے پاس ہیں 18-20 اس کو میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کرے, اور اس کے لیے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں, کیونکہ یہ ان کا استحقاق نہیں ہے کہ جس کے بارے میں شکایت ہے اسی کو دے کر اس کا نتیجہ قبول کر لیں. یہ نہیں چلے گا. جی, یعنی آپ کے خیال میں اگر لگتی ہیں تو لگنی چاہیے؟ ہاں, ان کو فرق نہیں پڑتا, ہاں ہمیں تو پڑتا ہے.
اچھا اصل میں بات یہ ہے کہ سر پریس کانفرنس یا احتجاج یہ تو حل نہیں ہے. ووٹ بھی جا رہا ہے میرے خیال میں وہ بھی حل نہیں ہے. بات یعنی کہ وہی آ جاتی ہے کہ بیٹھ کے بات چیت کریں. اس طرف جائے آپ سر. میرے پیارے بھائی یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر پہ کوئی قبضہ کر لے, کہتے ہیں یہ تو میں نے قبضہ کر لیا, اب آؤ بیٹھ کر بات کرو کہ میں تمہیں ایک کمرہ دے دوں. نہیں تو کیا مطلب ہے اس کا, کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ میرے اوپر قبضہ تو نہیں کیا, کراچی کے عوام کا مینڈیٹ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں حق اور انصاف پہ آپ سب کے سامنے کر لیں کاؤنٹنگ, آپ کے سامنے کر لیں, میڈیا کے سامنے کر لیں, دے دیں سب کو ایکسس. آپ خود کہیں گے کہ یار اللہ توبہ کیا کر کیا رہے ہیں, خدا کا خوف کرو. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پہلے مینڈیٹ پہ قبضہ کریں پھر کہیں بات چیت کر لیں. ایسے نہیں بات چیت ہوتی, بات چیت کریں گے لیکن پہلے آپ فیصلہ کریں. ضمنی انتخاب تو کرا دیں نا کم از کم. اچھا ضمنی انتخاب پہ پریشان کیوں ہیں بلاول صاحب یا ان کی جتنی پوری ٹیم ہے یا وزیر اعلیٰ صاحب؟ تو یہاں تو سیٹیں بڑھ جائیں گی. تو جمہوری ہیں اتنے سارے جتنے زبردست جمہوری رویوں کا مظاہرہ کرتی ہے پیپلز پارٹی, دیکھتے ہی ہیں آپ. تو ہماری سیٹیں بڑھ جائیں گی تو انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ جمہوری عمل سے کسی کی سیٹیں بڑھ رہی ہیں. نہ حافظ صاحب کا مینڈیٹ ہے, نہ کسی کی ذات کا مینڈیٹ ہے, کراچی کے عوام کا مینڈیٹ ہے. اور یہ تو مجھے بھی تسلیم کرنا چاہیے, انہیں بھی کرنا چاہیے. جو جائز طریقہ ہے وہ کرنا چاہیے. میں کوئی ناجائز بات ہی نہیں کر رہا. آپ جائز طریقے سے فیصلہ کر دیں, ضمنی انتخاب کرا دیں, مینڈیٹ سامنے آ جائے گا. ضمنی انتخاب تو عوام کا حق ہے نا. دیکھیں کیوں پریشان ہیں, اس لیے کہ اس میں سے جو اکثریت سیٹیں ہیں اس میں ہم نیچے وارڈ جیت چکے ہیں. تو اس لیے ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس سے وہ جو یہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنے چاہتے ہیں نا, نمبر بڑھا کر بات کرنا چاہتے ہیں, اس سے ان کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ وہ تو نمبر ان کے بہت پیچھے چلے جائیں گے. اس لیے وہ ضمنی انتخاب سے بھاگ رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کو یوز کر رہے ہیں. اور الیکشن کمیشن نے اب مارے باندھے اگر اعلان کر دیا تو اس کو قائم رہنا چاہیے. کورٹ میں جائیں گے وہ تو ہم پیچھا کریں گے کورٹ میں, لیکن اب یہ کورٹ کچہریاں کب تک کرو گے بھائی, ڈیلے کب تک کرو گے, اتنا تو کر لیا. تو اس لیے یہ بات ہے. دوسری بات جہاں تک پی ٹی آئی کی ہے, پی ٹی آئی کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. یعنی دیکھیں نا, اگر وہ جماعت اسلامی کا ساتھ نہیں دیتے اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم الگ رہیں گے. اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا میئر بنانے کی طرف پیش رفت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا میئر بنائیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ یہ نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی کا میئر بنے تو پھر انہیں اپنے پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ انٹیکٹ بھی رکھنا ہوگا. اور پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری بات چیت تو ابھی بھی ہوئی ہے. ابھی میں الیکشن کمیشن میں گیا ہوا تھا, وہاں بھی ان کے فواد چودھری صاحب, ان کے بھائی جو وکیل ہیں فیصل چودھری, ہاں وہ انہوں نے بڑی مبارکبادیں بھی دیں, ان سے اچھی بات چیت بھی ہوئی. تو میرا خیال ہے بات چیت تو ابھی دیکھیں آپ یہ بتائیے, پیپلز پارٹی نے ابھی اے پی سی کی مردم شماری پہ, تو ہمارا ڈیلیگیشن گیا نا وہاں. تو ہم تو اس طرح کے رویے کے مظاہرے نہیں کرتے کہ کٹی کر کے بیٹھ جائیں. ہم تو بات چیت کرنا چاہتے ہیں, لیکن بات چیت کسی گراؤنڈ پر ہوگی نا. ایسے تو نہیں ہوگا کہ بس سب کچھ قبضہ کر لو پھر بات چیت کر لو, یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. سبسکرائب کریں ڈی ایس ڈی نیوز اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ پہنچ سکے ہر خبر آپ تک.